اقبال فرماتے ہیں کہ جب آمریت کے شکنجے میں امت پھنس کر رہ گئی، کوئی آؤٹ لیٹ نہیں رہا، سیاسی میدان عمل سے محرومی کی صورت میں ایک نیا فینومینن ایمرج ہوا جسے تصوف کہا جاتا ہے۔ کیا آپ اقبال کی اس بات سے اتفاق کریں گے؟ میں اس بات سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا۔ اب میں آگے دلائل؟ ہاں، صاف ظاہر ہے۔ علامہ اقبال کے لیے میرے بڑے ریگارڈز ہیں اور میں ان کو بہت عظیم اسلام کا مفکر سمجھتا ہوں اور عاشق رسول سمجھتا ہوں، لیکن علامہ اقبال کے فکر میں ایک ارتقاء ہے۔ ان کی تھاٹ ساری زندگی ایک نہیں رہی، مختلف امور میں اس میں ارتقاء کے مراحل ہیں۔ ایک وقت علامہ اقبال کا وہ بھی تھا جب علامہ اقبال وطن کی بات کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو شعر کی بات میں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ بالکل، یہ نثر کی بات ہے، یہ خطبات کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر انتہائی جب وہ اپنی زندگی کا آخری دور گزار رہے تھے، یہ فرمودات اس وقت کے ہیں، یعنی اس کے بعد تبدیلی کا امکان نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کی زندگی کے آخری ایام میں جب عشق رسول کا غلبہ ہوا ہے تو علامہ اقبال کے افکار بدل گئے تھے۔ اللہ آپ کو ان کے احوال کے اندر درج ہے، وہ آخری ایام میں وہ میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ جو شرپور کے عظیم صوفی اور ولی اللہ ہے، اس طرح کچھ اور صوفیاء کے ساتھ ان کا تعلق ہوا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ انہوں نے جوڑا ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی علامہ اقبال کے آخری ایام میں خود 2 ملاقاتیں ہیں، اور میں نے براہ راست اپنے والد گرامی سے ان کے افکار کو، آخری ایام کے افکار کو سنا ہے۔ میرے والد گرامی اس وقت لکھنؤ میں زیر تعلیم تھے، وہ 2 بار لکھنؤ میں آئے، وہ جو جب وہ حکیم نابینا انصاری کے زیر علاج تھے، ان ایام کی بات ہے۔ تو مجھے علم ہے کہ بالکل تھوڑا ہی وقت ہوا ہوگا مگر ان کے افکار میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ درست نہیں، میں اس سے اگری نہیں کرتا۔ تصوف اجمی پودا نہیں ہے، یہ مدنی پودا ہے، اور یہ وہ پودا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے لگایا ہے مسجد نبوی کے صحن میں بشکل اصحاب صفہ۔ اب تزکیہ اور تصفیہ کی صرف بات یوں ہے کہ قرآن مجید نے تزکیہ کی اصطلاح پہ کنسنٹریٹ کیا ہے، مگر اس کے ساتھ بے شمار اصطلاحات قرآن مجید نے بطور طبقات دی ہیں۔ کبھی منیبین کہا ہے، کبھی زاہدین کہا ہے، کبھی تائبین کہا، کبھی خاشعین کہا، کبھی راجعین کہا، کبھی مقربین کہا۔ یہ جو تمام طبقات قرآن مجید نے بیان کیے، کئی اصحاب الیمین آخرت کا بیان کرتے ہوئے اصحاب الیمین کہا اہل جنت کو، کچھ کو السابقون الاولون کے ساتھ تعریف کر کے المقربون کہا۔ کسی جگہ فرمایا ظالم لنفسہ، دوسرا طبقہ فرمایا مقتصدن، وہ نچلا طبقہ، مقتصدن اوسط درجے پہ چلے جانے والا، تیسرا فرمایا وسابقن بالخیرات۔ تو قرآن مجید نے طبقات بیان کیے۔ یہ جو طبقات ہیں یہ قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ اب حدیث نے، میں آگے عرض کروں، حدیث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ احسان کو بیان فرمایا، جو حدیث جبریل ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ۔ اب جو تصوف ہے، تزکیہ، یہ تزکیہ جو ہے وہ صفائے قلب اور اس کو پاک اور صاف کرنا جس سے زکا ہے۔ تصفیہ صفا ہے کہ قلب اور باطن کو صفا کرنا، صاف کرنا۔ اور تصوف کا جو لفظ ہے لغوی اعتبار سے صوف سے نکلا ہے، صوف کا لباس، اون کا، پشمین کا لباس، یہ حضور علیہ الصلوۃ جس سے یہ لفظ بنا صرف، اور معنوی اعتبار سے صوف کے علاوہ صفا، الصفو اور الصفوہ، ان تینوں الفاظ سے نکلا ہے معنوی اعتبار۔ اور یہ الفاظ قرن اولیٰ میں استعمال ہوئے تھے۔ اب بتاتا ہوں، یہ جو الفاظ صفا، صف تو دور کی بات ہے، خود صوفی اور تصوف کا لفظ تابعین میں زیر استعمال تھا۔ اب یاد رکھ لیجئے کہ تابعین کبھی کوئی اصطلاح، اب تابعین کے وقت تو عجم پیدا نہیں ہوا تھا نا جی، جس عجم کی بات ہم تصور میں اس وقت زیر بحث ہے، وہ عجم تابعین کے دور میں تو نہیں آیا تھا۔ تابعین کا دور، کچھ تابعین مدینہ کے ہیں، کچھ تابعین مکہ کے ہیں، کچھ تابعین باقی عرب، تابعین براہ راست شاگرد ہیں صحابہ کرام کے۔ اور شریعت کے علوم میں اور اصول حدیث میں قاعدہ ہے کہ اگر
تابعین تک بھی کوئی صحت سند کے ساتھ بات ثابت ہو جائے تو مقبول ہوتی ہے، اس کے مراسیل مقبول ہوتے ہیں، اس لیے کہ تابعین کوئی بات نہیں کہتے حدیث اور علم دین کی بغیر صحابہ کرام کی سند کے. جیسے صحابی سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو وہ نہیں کہتا بغیر حضور علیہ السلام کی سند کے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ کتب میں دلائل کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کو علامہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے بیان کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے التصوف والصوفیہ، یہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھی ہے تصوف پر، اور ان کا معروف فتاوی جس کا نام آپ نے سنا ہوگا مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ، اس کی جلد 11 میں سینکڑوں صفحات تصوف پہ لکھے ہیں انہوں نے. پھر علامہ ابن القیم، میں وہ ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں جن کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ شاید یہ تصوف کے ماننے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کوٹ کرتے ہیں کہ امام حسن بصری بیان فرماتے ہیں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 بدری صحابہ سے انہوں نے اخذ کیا ہے. جی. ان کی پیدائش 20 ہجری میں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ابھی 2 سال باقی تھے، یعنی دور خلافت فاروقی میں پیدا ہوئے ہیں، اور 17 سال تک مدینہ طیبہ میں رہے ہیں. پیدا بھی مدینہ طیبہ کے نواح میں ہوئے. ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ان کے گھر کی خادمہ تھی، تو حضور کے بیت نبوت میں پرورش پائی ہے. سیدنا عثمان غنی کا زمانہ پایا ہے. امام بخاری تک بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو ان کی عمر اس وقت 14